السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری محمد شارق برکاتی دہلی، میں آج یہ پیغام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور بے ادبوں کو، گستاخوں کو یہ میرا پیغام بشکل تماچا ہے ان کے رخ پر میں رسید کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر ان کے عقل کے دریچے کھل جائیں، ان کے عقل کے میدان وسیع ہوں، اور بالخصوص 12 ربیع الاول شریف پر جو انگلیاں اٹھتی ہیں، جو تانا کشی طنز کیا جاتا ہے، بالخصوص لائٹنگ پر، سجاوٹ پر، میلاد پر، جلوس پر، بالخصوص یہ لوگ جو اعتراضات کے مالے باندھ دیتے ہیں، اس سے پہلے آئیے ان اغیار کو کہنے سے پہلے میں اپنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو کہنے کا موقع ہم خود اپنے عمل سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میری اس بات کی آپ بھی تائید کریں گے، اور آپ بھی صدق و صداقت کے شہادت اور محبت کے نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس بات پر وہ یہ ہے کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں جلوس محمدی میں، یہ نئے لونڈے لفاڑے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈے لے کر ڈی جے میں میوزک والی نعتیں بجا کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، بائک کو ایروپلین بنا دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ کیک کاٹتے ہیں، برتھڈے مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کے عمل میں ہے کہیں؟ نہ جانے یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو ایسے کاموں کا، ایسے عملوں کا ایجاد کیا ہے۔ جب یہ لوگ، جب فرقہ باطلہ کی نظر انکار عمل پر پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو سنیوں میں ایسا ہے، پٹاخے پھوڑتے ہیں، جلوس میں ناچتے ہیں، میوزک والی نعت بجاتے ہیں، قوالیاں بجاتے ہیں۔ بے شک اگر یہ عمل وہ دیکھ کر بولتے ہیں تو ان کا کہنا صحیح ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم حضور کے نام کو، حضور کے جلوس کو کس طرح بدنام کرتے ہوئے، بے ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر بھی ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ کیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تعلیمات ہے کہ جلوس میں ڈی جے والی نعتیں بجاؤ، میوزک والی کمر کو لچکانے والی نعتیں بجاؤ اور ناچو، پٹاخے پھوڑو؟ کیا یہی تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے؟ نہیں، یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت نہیں، یہ عشق رسول نہیں، بلکہ عشق رسول یہ ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ تم با ادب، با غسل، با وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن میں، ان کے جلوس میں ایسے حاضر ہو کہ زمین کو بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی بے ادب چل رہا ہے، کوئی بے ادبی سے چل رہا ہے۔ بادب حضور کی جلوس میں چلو، بادب حضور کے جلوس میں نعرے لگاؤ، امن و سکون، پیار محبت کا پیغام دیتے ہوئے نظر آؤ۔ سادگی کے ساتھ جو جلوس اللہ اس کے رسول کی رضا اور دل میں خوف لے کر نکلے، وہی جلوس کا نام، اور انہی جلوس میں شامل ہونے والے افراد کو عشق رسول کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام عشق رسول ہے۔ یہ نہیں کہ تم گانے بجا رہے ہو، ڈی جے والی نعتیں بجا رہے ہو، تم جلوس کے نام پر ناچ رہے ہو، بائک لہرا رہے ہو۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو بچیاں میک اپ کر کے اور بے پردگی جلوس میں چلتی ہے، افسوس کی بات ہے
حدیث میں، قرآن میں اور کسی بھی بزرگان دین کے اقوال میں یہ کہیں سے ثابت نہیں کہ جلوس میں خواتین کو بھی ہونا چاہیے۔ ارے عقل کے اندھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خواتینوں کو ان کا مقام و مرتبہ عزت دینے کے لیے آئے تھے، اور میرے آقا نے ان کا جو عظمت تعظیم عطا فرمائی وہ تم کیا جانو، اور تم اپنی بچیوں کو بے پردگی اور میک اپ کے ساتھ جلوس میں اتارتے ہو ان ہزاروں غیر محرموں کے درمیان، اور تم کہتے ہو کہ تم عاشق رسول ہو۔ لعنت ہو ایسی سوچ پر، ایسی زندگی پر۔ خواتین تو پردے میں رہنے کی چیز ہے، ان کو تو میرے آقا نے پردے میں رہنے کا حکم دیا، اور تم کیسے عاشق رسول بنتے ہو کہ تم اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتینوں کو تم روڈ پر اتار رہے ہو؟ جو گھر کی زینت ہے تم انہیں بازار اور سڑکوں کی زینت بناتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تم کہتے ہو عشق رسول، عاشق رسول۔ یہ کیسی عاشقی ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جس عشق میں آخرت بھی برباد، دنیا میں بھی بدنام، دین بدنام، سنیت بدنام؟ یہ کیسا عشق ہے؟ تمہارے عمل سے تو دین و اسلام کی تعریفیں ہونی چاہیے تھی، تمہارے عمل سے اغیار کا بھی دل پسیتا ان معاملوں سے، اور تم موقع دے رہے ہو انگلیاں اٹھانے کی۔ یہ کیسی عاشقی ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے؟ ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آؤ۔ آج جتنے بھی دیوبندی وہابی غیر فرقہ باطلہ ہمیں بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا موقع ہم دے رہے ہیں۔ کیا ہمارے کسی عالم نے پٹاخے پھوڑے جلوس محمدی میں؟ کیا ناچ گانے کیے؟ کیا میوزک والی نعت انہوں نے بجائی؟ نہیں۔ لیکن ان بیوقوفوں کو کیا کہا جائے؟ ان لوگوں کے عمل کو دیکھ کر جنہیں نہانا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، جن سے مسئلہ شرع، مسئلہ فقہ کی تمیز نہیں، ان کے عمل کو دیکھ کر یہ لوگ پوری اہل سنت الجماعت پر تانا کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو میں ایک جملہ اور ایک مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ تم بتاؤ، اگر کہیں نکاح یا ولیمہ ہو رہا ہے، بلکہ نکاح ولیمہ سنت ہے، اگر اس نکاح میں ولیمہ میں آنے والے لوگ جو اس میں شرکت کرتے ہیں وہ لوگ پٹاخے پھوڑیں، ناچ گانا کریں، ناچیں، لڑکیوں کو نچائیں، شراب پئیں، تو بتاؤ تم ان کے عمل کو حرام کہو گے یا اس نکاح ولیمہ کو حرام کہو گے؟ تو تمہاری عقل تو اتنی ہوگی، اتنا جواب ضرور آئے گا کہ اس عمل میں جو لوگ خلاف شرع عمل کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، وہ حرام ہے، وہ شادی نکاح ولیمہ حرام نہیں۔ تو بیوقوفو، اسی طرح جب شادی نکاح ولیمہ میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، شادی ولیمہ نکاح غلط نہیں ہے، یوں ہی جلوس محمدی میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جلوس غلط نہیں۔ تو تم ایک کی وجہ سے سب کو بدنام نہ کرو۔ ہمارے علماء نے یہ بارہا کہا، شاید تمہارے کان کے پردے بند ہو ان کے اس جملے کو سماعت کرنے سے۔ تو علماء نے بارہا کہا کہ میوزک اور ناچنا گانا تمام خرافات والی چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو کیا ہم ان کے سر پر ڈنڈا لے کے بیٹھے؟ بتاؤ، ان کے سر پہ کیا ڈنڈا لے کر بیٹھے ہم؟ ہوش کے ناخن لو۔ ہمارے علماء نے ہمیشہ اس چیز کو حرام کہا، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنا حساب دیں گے، لیکن ہمارے دین میں، ہماری سنیت میں، ہماری تعلیمات میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تم وہ کام کرو، ناچ گانے بجانے پٹاخے اور ڈی جے میوزک، یہ سب ہماری تعلیمات میں نہیں ہے۔ ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سب نہیں سکھایا۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی پامالی نہ کرتے ہوئے جو جلوس نکلتا ہے اسی کو جلوس محمدی حقیقتاً صورت میں کہی جاتی ہے۔ تم لوگ اگر بھونکتے ہو تو بھونکو، یہ تمہاری کم عقلی ہے، لیکن میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ شرم کرو، اپنے عمل سے، اپنی وجہ سے دین و سنیت کو بدنام نہ کرو، باز آؤ،
سرکار کی بارگاہ میں ادب والی محبت عشق کام آئے گی، یہ بے ادب والی چیزیں کام نہیں آنے والی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ جلوس میں اب الحمدللہ پھر سے جلوس انشاءاللہ تعالی نکلنے والا ہے۔ اس جلوس میں ادب کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، جس میں میوزک نہ ہو وہ نعت آپ لگائیں، نعرے لگائیں ادب و احترام کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ ہو، سب کا خیال کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نکلیں۔ اسی کا نام عشق ہے، محبت ہے، وہی جلوس کامیاب ہے۔ ورنہ حضور کے سامنے تو جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام خرافاتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کی سچی محبت اور ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔